السلام علیکم ایکویریس دوستو، کیسے ہیں؟ میں جب اپنا ایکویریس کا پروگرام دیکھتا ہوں اور اس کے بعد ان ویوز دیکھتا ہوں، لائک دیکھتا ہوں تو بہت خوش ہوتا ہوں۔ اتفاق سے یہ ایئر سائن کے دوست میرے بڑے فیوریٹ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، فلنتھراپسٹ ہوتے ہیں، دنیا میں آسانیاں پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ حساس بھی ہوتے ہیں۔ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ان کے بس میں نہیں چلتا کہ لوگوں کے لیے کیسے آسانیاں پیدا کریں، لیکن حساس ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے دل پہ بھی بہت زیادہ لے لیتے ہیں۔ آج آپ سے گفتگو جب میں کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کا فورتھ ہاؤس ٹورس، جس میں جوپیٹر کی پریزنس ہے، اور یہ 12 سال 14 سال کے بعد آپ کی زندگی میں ہے، اور اس میں مون کی جو پریزنس ہے، یہ چوتھا گھر جب ہی ہوتا ہے ہماری ریزیڈنس، امپروومنٹ، چیزیں اس سے متعلق ہوتا ہے۔ اس میں بلکہ میرے کچھ بڑے پیارے قریبی دوست ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ، یعنی خواب جو انہوں نے دیکھے تھے اس کے مطابق اپنی چیزوں کو بنائیں اور بناتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ میں انہیں کہتا ہوں بھائی ہتھولا رکھو، بہت ہو گیا، لیکن ایک جنون ہے کہ جاری ہے، ایک مزاج ہے کہ طاری ہے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ بس آنکھ کھلے تو یہ چیز ایسے ہو جائے۔ یہ جذبہ کبھی کبھی اجاگر ہوتا ہے، اور جب یہ ہوتا ہے ایک طوفان ہوتا ہے، اور یہ پازیٹیو طوفان ہوتا ہے جو گندگی غلاظت کو اڑا کے لے کے جاتا ہے اور صفائی ستھرائی لے کے جاتا ہے، اور وہ سرسبز زمین جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی، جب اس کے اوپر سے وہ سالوں کی ڈسٹ مٹی اڑتی تو پتہ چلتا ہے کہ نیچے تو سرسبز گھاس ہے، بہت خوبصورت، جس کو دیکھنے، جس کے اوپر چلنے میں زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں آپ کے سائن کو کہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ جوپیٹر کی پریزنس جب تک آپ کے پاس ہے، اور یہ مئی 24 تک موجود ہے، اپنے معاملات کو خوبصورت کیجیے گا، اپنے گھر اور گھر کے ساتھ ساتھ گھر کے افراد خانہ۔ وہ کہتے ہیں گھر تو مکان ہوتا ہے، اور مکان گھر اس وقت بنتا ہے جب اس کے ساتھ افراد بھی رہتے ہیں۔ وہ بڑا افتخار عارف کا شعر ہے، میں شاید مجھے اچھی طرح یاد تو ہے، کوشش کرتا ہوں کہ یا رب مجھ کو اس قدر معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ تو گھر انسانوں سے بنتا ہے، لیکن انسان خوش ہوتے ہیں در و دیوار سے، رنگوں سے، آسائشوں سے، چیزوں سے۔ تو آپ کی یہ دونوں خواہشات ماشاءاللہ بہترین طریقے سے پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ سیٹرن آپ کے انکم ہاؤس میں موجود ہے جناب، اینٹی کلاک وائز ہو چکا ہے۔ یہاں میں یہ کہوں گا کہ مالی معاملات میں تیزی کی بجائے تھوڑی سی اخراجات، ظاہر ہے جب آپ اتنے کام کریں تو ایکسپینس زیادہ بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن تھوڑی پوزیشن اس طرح کی بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ اگر آپ کے پینڈنگ معاملات ہیں، فائنینشیل معاملات ایسے ہیں جو ریسیویبلس تھے، ان کے اوپر فالو اپ اور ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ انسیسٹرل پراپرٹیز، جسے انہیریٹنس کہتے ہیں، جسے آبائی جائیداد کہتے ہیں، اگر اس سے متعلق آپ کی فیملی میں کچھ ایشوز چلے آ رہے ہیں تو اس کو ریزالو کرنے کا بھی وقت ہے، اس کے اوپر بھی توجہ دینے کا وقت ہے۔ اور میں یہاں یہ کہوں گا کہ کوشش کیجئے گا کہ مل بیٹھ کے معاملات کو طے کیجئے گا، کیونکہ فورتھ ہاؤس جوپیٹر جہاں یہ گھر ور بنا رہا ہے وہاں گھر کے افراد کو اکٹھا بھی رکھ رہا ہے، وہ چاہے وہ شریکے کی جائیدادیں ہوں یا آپ کو ویسے ملی ہوں، ان سب چیزوں کے لیے بہترین چیز ہوتی ہے۔ میں نے ایک بڑا عجیب سا لفظ استعمال کیا، شریکہ، یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا تھا، اور بڑے عرصے کے بعد جب یہ سمجھ آیا تو پھر اس کی ہولناکی مجھ پہ آشکار ہوئی کہ یہ کتنا خوفناک ورڈ ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب ہم بہت سے لوگ اپنی ہوس میں، لالچ میں، اپنے ہی بچپن کے کزنز جن کے ساتھ بہترین وقت گزرا تھا انہی کے دشمن ہو جاتے ہیں، تو جائیداد، چیزیں سب یہیں رہ جاتی ہیں، اس کے بعد مسائل ہوتے ہیں۔ وہ ویسے ایکویریس لوگ بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں، سیکریفائس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، قربانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اپنا حصہ چھوڑنے والے ہوتے ہیں، لیکن آج کل آپ کی جو پوزیشن ہے، اینٹی کلاک وائز آپ کا رولنگ پلانٹ ہے، آپ سٹبن ہو سکتے ہیں، آپ ضدی ہو سکتے ہیں، انا آڑے آ سکتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی ہو میں تو نہیں کروں گا، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کیفیت وقتی ہے لیکن شدت والی ہے، پچھلے 2 مہینوں میں زیادہ تھی، اب ذرا بہتر ہے۔ یہ ویک آپ کے لیے بہت سافٹ اور کمفرٹیبل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں ایسے معاملات کو بڑے پیار محبت کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بچوں سے متعلق آپ کا کنسرن رہے گا۔ کنسرن سے مراد یہ ہے کہ ان کی ویل بینگ، ان کی ایجوکیشن، ان کے مستقبل سے متعلق آپ کو فکرات لاحق ہو سکتی ہیں۔
لہٰذا ان کے ساتھ کمیونیکیشن بہترین کیجیے گا۔ کمیونیکیشن اس لیے بات چیت کرنا، ان کے بارے میں خیال رکھنا، ان کے بارے میں سوال کرنا، پوچھنا۔ سوال بڑا اہم چیز ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی جب بات ہوتی ہے، میں نے تو ایک سوال کیا تھا، ایک بات پوچھی تھی اور آپ اس کے اوپر اتنے سیخ پاک کیسے ہو گئے۔ سوال کرنے میں اور کرٹیسائز کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ سینسیبل ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت احتیاط کے ساتھ، خاص کر ٹین ایجر، کیونکہ ان کی پلانٹری پوزیشن بھی اینٹی کلاک وائز ہوئی ہے۔ آپ زندگی میں اگر سینئر ہیں، میچور ہیں، تو آپ بہتر طریقے پہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن بچے شاید اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو لہٰذا اپنے چھوٹوں کے ساتھ بہت ان کے شوز میں جا کے، ان کے لیول پہ جا کے، جس عمر میں اب وہ ہیں، آپ اپنے آپ کو اس عمر میں لے جائیے اور سوچئے کہ آپ کیسے بیہیو کرتے تھے۔ جب یہ آپ اسی طرح بیہیو کریں گے تو اسی طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیجیے گا۔ آپ کا مکان خوبصورت گھر بننے جا رہا ہے، اسے بنائیے گا۔ سفر درپیش بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ 9th ہاؤس میں مارس سن دونوں موجود ہیں، راہو ہے، لیکن ڈیلے کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ البتہ تیاریاں آپ کی پوری ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی وقت کال آ سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ جاب سے متعلق افراد، اگر آپ تھوڑے سے ڈسسیٹسفائیڈ ہیں تو جناب اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ وقت کوئی ایڈونچر کرنے کا نہیں ہے، کوئی ایسا ایموشنل سٹیپ لینے کا نہیں ہے، بلکہ کنٹینیوٹی کا وقت ہے، تاکہ ذرائع آمدن مستقل محفوظ رہیں، اور کسی وجہ سے، کسی جذباتی وجہ سے فوراً کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، ایسا سٹیپ نہ لیجیے گا۔ اس کے اثرات آپ کے اوپر مرتب ہوں گے اور پھر ریگریٹ ہوگا، تو مطلب یہ کہ مایوسی ہوگی، افسوس ہوگا کہ کیوں جذباتی فیصلہ کیا۔ تو بی لاجیکل، سینسیبل ایز یو آر۔ بچت کی طرف ضرور آئیے گا، اپنے خیالات، اپنی چیزوں کو کیجیے گا، کیونکہ سیٹرن جب یہ آتا ہے تو یہاں پھر یہ آپ کے ساتھ خرچ کرتا ہے، کمانے کی خواہش شدت کے ساتھ پیدا کرتا ہے، لیکن خرچ کرنے کے لیے اور کمانے کے لیے دونوں میں ایک بیلنس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کمانے کے لیے آپ کو وسائل اور آپ کی لمٹس آپ کو انداز ہیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی میکسیمم سیلری کیا ہو سکتی ہے، اور اس کو بڑھانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ غیر ضروری اخراجات، لیکچریز جو ان کو کم کیا جائے، تو پھر انکم آپ کی بہتر ہو سکتی ہے۔ وہ انکم تو نہیں ہوگی، سیونگ ہوگی۔ بہرحال سیونگ زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے، اس کو بچا کے رکھیے گا، اس سے زندگی آسان اور خوبصورت ہوگی، آنے والے دنوں میں کام بھی آئے گی۔ صحت سے متعلق اگر میں یہ آپ سے بات کروں تو یہ کہوں گا کہ اپنا ڈائجسٹو سسٹم، اس کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا معدہ کمزور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس میں آپ کو مسائل آ سکتے ہیں۔ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ سیٹرن، ایکویریس لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کا رولنگ پلینٹ کمزور ہو ایٹ دی ٹائم آف برتھ، اور پھر ٹرانزٹ میں کمزور ہو، پھر تو اس کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں۔ یہ پھر ہمیں ذہنی پریشانیاں، ذہنی طرح کے مسائل، فکر، نفسیاتی مسائل عوارض کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ تو ان سے ٹیکل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی کیفیت میں ہے تو اپنے آپ کو اس میں نہ رکھیں، بلکہ نکلنے کی کوشش کیجیے گا، تنہا نہ بیٹھیے گا، دوستوں کے ساتھ وقت گزاریے گا، ٹھیک ہے؟ یہ جناب آپ کی مختصر سی صورتحال ہے۔ اگلے ہفتے دوبارہ کیا ستارے کہتے ہیں یہ کیفیت لے کے حاضر ہوں گے۔ جانے سے پہلے پھر ریکویسٹ کہ جناب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن دبائیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اور پھر جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی زوڈیک سائن ہیں، سب سے زیادہ سننے اور دیکھنے والے ایکویریس لوگ ہیں، شاید اس لیے کہ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، میرے بہترین دوست ہیں۔ آپ ہوتے بھی بہت پیارے ہیں، بہت پیارے ہوتے ہیں، بہت حساس ہوتے ہیں۔ میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر ایک بڑا دل دھڑکتا ہے، احساس سے بھرپور دل ہے، جو دکھ تکلیف میں کسی کو دیکھے تو اس کو بس نہیں چلتا کہ میں کیسے مدد کروں۔ اور کچھ ایسے بھی میں نے محبت کے مارے جھلے لوگ دیکھے کہ قرض پکڑ کے بھی دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ بڑے کم لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں۔ خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے۔